انہوں نے بہت ہی احتجاج کیا، وہ بے حس ہو چکا ہے، اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس نے اس کے بارے میں کوئی معافی کی بات بھی نہیں کی۔ اب اس سے آگے بڑھ کر وہ دیدہ دریری کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ذلیل کیا تھا۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ توہین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور یہ کفر کا لفظ ہے۔ اس کے ان الفاظ کے بعد پورے ملک میں اضطراب ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے نا وہ علماء آپس میں مشاورت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے راول پنڈی اسلام آباد کے جید علماء کرام کا ایک اجتماع تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج ہم پوری پاکستان کے خطباء سے یہ اپیل کریں گے کہ کل کے جمعوں میں وہ عمران خان کے ان الفاظ کی مذمت کریں، اور احتجاج جو ہے نا وہ احتجاج کریں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ کل یہاں اسلام آباد پریس کلب کے باہر جمعے کے بعد وہاں ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز پنڈی اسلام آباد کے علماء کرام اور دینی جماعتیں شرکت کریں گی۔ تو اس طرح جو ہے نا پورے ملک میں اضطراب ہو رہا ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہ شان رسالت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، جہاں آپ اپنے دوسرے جو سیاسی اور دوسرے معاملات میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہاں اگر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے گستاخی کی ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ پورے ملک کے تمام مذہبی علماء کا، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پر جو ہے احتجاج کیا ہے۔ کل سے ہم یہاں مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سیدنا وخاتم الانبیاء۔ یہ مفتی طیب صاحب ہیں اور کبھی مبلغ ہیں عالمی مجلس سے۔ مجھ سے پہلے مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہ ماجہ نے آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد بتا دیا ہے، اور جامعۃ اہل سنت والجماعت اسلام آباد کے ذمہ دار حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب نے اس پریس کانفرنس کی وضاحت کی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نامنہاد وزیر اعظم جناب عمران خان نیازی نے الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے کیے، اور اس کی گفتگو میں بہت ساری باتیں ہیں، اور تقریباً ہر بات کی میں یو ٹرن دیا ہے، لیکن اس کی تقریروں میں، اس کی گفتگو میں ایک نہیں کئی بار اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کے خلاف، خصوصاً اب حالیہ جو اس نے گفتگو کی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جملے انہوں نے استعمال کیے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس کی زبان سے اگر جملہ نکل گیا ہے اور لا علمی کی بنیاد پر، سبقت لسانی کی بنیاد پر، تو یہ فوراً استغفار کرتا اور اپنے اس جملوں پر ندامت کا اظہار کرتا، لیکن جب اس نے یہ جملے کہے ہیں اور صرف پاکستان کے مسلمان نہیں، دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان یہ جملے سن کر کے، یہ کلمات سن کر کے وہ حیران رہ گئے کہ عجیب بات ہے کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار
ایک اسلامی ملک کا سربراہ اور ذمہ دار نام نہاد وزیر اعظم، اس سے یہ گفتگو ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ یہ استغفار کرتا، معافی مانگتا، نادم ہوتا، پریشان ہوتا، اس پر یہ بالکل کسی قسم میں اثر نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اس نے حلف اٹھایا اس وقت بھی خاتم النبیین کے لفظ کو بگاڑا۔ اسی طرح جب اس نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کیا، وہاں ناموس سے نبوت کے لفظ کو اس نے بگاڑا، اور اتنا لفظ بگاڑنے کے بعد پھر بھی اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں یہ لفظ بگاڑا ہے، بگڑ گیا ہے، یہ جو ہوا مجھے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل اور متعدد بار یہ گفتگو جو کر رہا ہے یہ دانستہ کر رہا ہے۔ اگر اس کی زبان سے سبقت لسانی ہوتی، لا علمی ہوتی، نشاندہی پر یہ فوراً استغفار کرتا، توبہ کرتا اور اپنے اس کی پر نادم ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یہ حق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مسلسل اس کے عمل سے کہ یہ اب جان بوجھ کر اس قسم کی حرکت کر رہا ہے، لہذا پورے مسلمانوں میں خصوصاً پاکستان کے مسلمان مضطرب ہیں، پریشان ہیں کہ ادھر سے ریاست مدینہ کا اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، ریاست مدینہ میں گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، اور ہمارے پاکستان کا آئین قانون 295C وہ متفقہ طور پر ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ جملے استعمال کیے ہیں، عمران زیادی نے جملے استعمال کیے ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر جو قانونی طور پر اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کریں، اس پر باقاعدہ مقدمہ ہو اور باقاعدہ طور پر کیس کریں اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور اس لیے میں ہمارے پنڈی اسلام آباد کے آج علماء کرام کا بھرپور اجلاس تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل انشاءاللہ بروز جمعہ مبارک بعد نماز جمعہ پریس کلب اسلام آباد میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، اور یہ ہمارا آغاز ہوا۔ میں اس پریس کا میڈیا حضرات اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنائے۔ یہ عمل ہمارا یہ صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے، اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا، گستاخ رسول کا تعاقب، یہ پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی طبقے و خاندان اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ذمہ داری کو اچھا حیدری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں جب سے عمران خان مسنت کیا گیا ہے، جسے وزیر اعظم کا نام دیا گیا ہے، اور جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بذات خود ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ کی توہین کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ریاست مدینہ کے والی، ریاست مدینہ کے بنیاد رکھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور ہم جو مسلسل کہتے تھے
मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को 15 साल से मुसलसल दोहरा रहे हैं कि इमरान यहूदियों का एजेंट है, कादियानियों का सहूलतकार है। और इलेक्शन से कबल उन्होंने कादियानियों से जो वादे किए थे, आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने नामूस रिसालत के मुर्तकिब खातून आसिया मसीह को रहा करवाया, जो 4 साल से वो केस पेंडिंग में था। 2 अदालतों ने, ट्रायल अदालत ने, हाई कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर उस खातून को सजा मौत सुनाई। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब खातून को राहत करवाया और मगरिब पहुंचा दिया जहां उनका ठिकाना। उसके बाद आप दोस्तों को याद होगा, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ किया आपके सामने। नामूस रिसालत के कानून में तरमीम लाने की कोशिश की, सेनेट में बिल की सूरत में उन्होंने ये तहरीक पेश की। अल्लाह जज़ाए खैर दे चेयरमैन सेनेट को, उस दिन उस पर रायशुमारी नहीं करवाई, बल्कि उसने कमेटी को भिजवा दिया। उस कमेटी का मेंबर मैं भी था, और जब ये तरमीम एजेंडे पे आया तो मैंने वहां हंगामा बर्पा किया और चेयरमैन से कहा कि आप इस कानून को पास नहीं कर सके। और ऐसा शर्मनाक तरमीम, मसलन तौहीन रिसालत के मुर्तकिब फर्द को जब जुर्म साबित हो जाए तो उसकी सजा मौत है। किसी शख्स ने किसी शख्स पर दावा दायर किया कि इस शख्स ने तौहीन रिसालत की है, और उसके बाद अदालत में केस चला। अगर मुद्दई ने केस अपना साबित नहीं किया तो जो सजा मुजरिम को मिलनी थी वो सजा मुद्दई को मिलेगा, यानी मुद्दई को सजाए मौत होगी। तो मैंने कहा देखिए, ये वो कानून है नामूस रिसालत का कि जिसने 3 आदमी की जान ली। सलमान तासीर, उसने तौहीन रिसालत की, शाहबाज भट्टी और मुमताज कादरी से। तो आप फिर से मुल्क में हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, फिर से मुल्क में इश्तिहार पैदा करना चाहते हैं, फिर से मुसलमानों की दिल आजारी करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मुद्दई के लिए आप सजाए मौत तजवीज करेंगे तो फिर अगर किसी ने किसी शख्स को तौहीन रिसालत करते हुए देखा, अगर उसमें इश्क मुस्तफा उसके दिल में था तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो समझेगा केस चलता रहेगा, मेरी उम्र गुजर जाएगी और मैं साबित नहीं कर सकूंगा, तो उस वक्त मेरी सजा मौत है। तो फिर क्यों न इस जुर्म के मुर्तकिब को मैं अपने हाथ से जो है मौत के घाट में उतारूं। तो हमने कहा कि इससे हमारे मुआशरे में इस किस्म के रुझानात पैदा होंगे। चुनांचे मैंने इजलास से बाइकाट किया और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लाह का फजलो करम हुआ कि कुछ अरसे बाद मुल्क भर में जलसे मुजाहरे हुए। उसके बाद कायदे ऐवान जनाब शिबली फिराज ने खड़े होकर चेयरमैन से दरख्वास्त की कि जनाब चेयरमैन, हम ये बिल वापस लें। तो ये हमारी दबाव की वजह से हुआ, रियासत मदीना ने नहीं किया। रियासत मदीना को चलाने वाले या दावेदार, उसने तो तरमीम लाई। इसी तरह सहाबा किराम के बारे में इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करना
یعنی اس کو تو پتہ نہیں چل رہا لیکن بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو حال ہی میں اس نے ذلیل کے الفاظ استعمال کیے جو میں زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن علماء نے کہا ہے کہ نقل کفر کفر مباشر، کفر کی نقل جو ہے کفر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے، وہ توہین مقصود نہیں ہوتی۔ تو یہ مسلسل جو ہے ایک شخص جو ملک کا پرائم منسٹر کہلاتا ہے اور اس قسم کے رماس کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر ہے قوم تو مضطرب ہوگی، قوم تو پھر مطالبہ کرے گی کہ اس بندے کو فوری طور پر اقتدار سے ہٹایا جائے۔ اور ہماری تحریک کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ شخص نہ صرف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے بلکہ صحابہ کرام کی بھی توہین کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی توہین کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اس نے نہ معذرت کی، نہ قوم سے معافی مانگا، نہ مسلمانوں سے معافی۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، قوم سے فریب کیا جا رہا ہے، اور اسی نام پر قوم ریاست مدینہ کی توہین کی جا رہی ہے، تصدیق کی جا رہی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ لہذا کل بروز جمعہ میں بھی جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ملک بھر کے علماء اور خطباء سے درخواست کروں گا کہ وہ جمعے کے خطبوں میں مذمت کی قراردادیں پاس کروائیں اور اس کے بعد سڑکوں پر نکل کر احتجاج ریکارڈ کروائیں اور یہ بتائیں عمران کو کہ عمران صاحب زیادہ دیر تک یہ باتیں نہیں چل سکتی، اور ہم نے اپنے آقا کی عزت و ناموس کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور مسلمانوں، آپ کے توسط سے میں مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ آپ دن میں ہزاروں تسبیح پڑھنے لا الہ الا اللہ کی، جب تک محمد الرسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت پر تمام مسلمان متحد ہیں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے یکجہتی کی علامت ہے، پوری امت کا۔ اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں شیعہ سنی کی تمیز نہیں ہوتی، وہاں دیوبندی بریلوی کی تمیز نہیں ہوتی، وہاں اہل حدیث امام مالک، امام حنفی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یا امام شافعی کی تمیز نہیں ہوتی۔ سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے اور نبی کی ختم نبوت کی عمارت میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ضروری تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے پوری قوم تک یہ بتائیں کہ وہ کل جمعے کو ملک بھر میں جو ہے وہ قرارداد مذمت اور عمران نیازی سے استعفیٰ کا مطالبہ کریں۔ مولانا صاحب، آج ایک فیصلہ آیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ منوبن عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا فیصلہ ہے؟ سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، پرویز مشرف کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، تاریخ میں میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ہوئی، اس سے پورے ملک میں بھوچال آ گیا ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام ایک سنجیدہ جماعت ہے اور ہم عنقریب مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلائیں گے اور اس کا سارا جائزہ لے کے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی رائے دیں گے۔ اب تک ہم نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے
اور اس وقت میں اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ اس پر میں اچھا سر، اس کی شرعی